معزز ساتھیوں، سوال نمبر 2012 یعنی 2012 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب ہیں، مسقط عمان سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی حیات مبارکہ میں اذان نہیں دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے آپ کے سامنے بڑی ہی معذرت کے ساتھ اور انتہائی ادب سے میں یہ بات کہہ دوں کہ سوال جس طرح سے کیا گیا تھا اس طرح سے نہیں کرنا تھا، بلکہ سوال اس طرح سے کرنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اذان دیا یا نہیں دیا۔ اگر اس طرح سے سوال کرتے تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان دیا یا نہیں دیا، اس سلسلے میں علماء کے دو خیالات ہیں، دو موقف ہیں۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان دیا تھا، اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال جو کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان کیوں نہیں دی، اس کی کیا وجہ تھی، یہ متفق نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان دیا تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان دیا تھا، ان کی چند دلیلیں ہیں، اگرچہ دلیل کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن ان کی دلیلیں موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان دیا تھا، ان کی دلیل جامع ترمذی ابواب الصحو حدیث نمبر 411۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا شبابۃ بن سوار حدثنا عمر بن الرماح البلخی عن کثیر بن زیاد عن عمرو بن عثمان بن یعلا بن مرہ عن ابیہ عن جدہ انہم كانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر فانتہوا الى مضیق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يؤمئ إيماء۔ محترم سامعین کرام، یہ حدیث آگے بھی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک سفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ ایک تنگ جگہ پر پہنچے کہ نماز کا وقت آ گیا، اوپر سے بارش ہونے لگی اور نیچے کیچڑ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری ہی پر اذان دی، اقامت کہی، اور سواری ہی پر آگے بڑھے اور انہیں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے نماز پڑھتے تھے، سجدے میں اور رکوع میں قدرے جھکتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، کہتے ہیں لا يعرف الا من حدیثه هذا حدیث غریب تفرد به عمر بن الرماح البلخی لا يعرف الا من حدیثه۔ یہ حدیث غریب ہے اور عمر بن رماح بلخی اس کے روایت کرنے میں منفرد ہیں، اور یہ صرف انہی کی سند سے جانی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتلا دوں کہ محدث العصر امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 6434 پہ اس حدیث کو 3 وجہوں سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی 3 وجہ بتلاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس کی سند میں عمرو بن عثمان جو ہے وہ مجہول الحال ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عثمان بن یعلا یہ مجہول العین ہے، جبکہ اس حدیث کے نقل کرنے والے جو عمر بن رماح ہے، عمر بن رماح
یہ صرف انہی کی سند سے جانی جاتی ہے. گویا ایک طرف تو یہ حدیث ضعیف ہے اور دوسری طرف بالکل یہی حدیث اسی سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل مسند الشامیین حدیث نمبر 17,573 17,573 نمبر کی جو روایت ہے بالکل یہی حدیث ہے, اسی سند سے ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا اور اقامت کہی. یہ حدیث جو ہے وہ سند و متن کے ساتھ بالکل جامع ترمذی والی ہی حدیث ہے اور ضعیف ہے, لیکن اس حدیث میں یہ صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے اذان دلوائی تھی. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف بھی ہیں اور ان دونوں حدیثوں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے. پہلی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا. آپ کو میں بتلا دوں کہ اسی طرح سے ایک اور دلیل ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الاضاحی باب الاذان فی اذن المولود حدیث نمبر 1514 کے اوپر نقل کرتے ہیں. ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی جب فاطمۃ الزہرا سے پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے کان میں نماز کے اذان کی طرح سے اذان کہی ہے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس حدیث کی سند میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 321 کے اوپر اور حدیث نمبر 6121 کے اوپر ضعیف قرار دیا ہے. تو یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہی حدیثوں کی روشنی میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان دیا ہے, اور ان کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ کسی بھی صحابی رسول نے یہ گواہی نہیں دی ہے, یہ نہیں بتلایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی, جبکہ دوسرے اہل علم کا کہنا ہے اور ان کی وجہ بھی بڑی مضبوط ہے. ان کی وجہ مضبوط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوایا ہے. اور جن حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا ہے, دراصل بعض ایسے بڑے بڑے لوگ جو عمارت خود نہیں بناتے ہیں, لیکن جب کہا جاتا ہے کہ عمارت کس نے بنایا تو کہتے ہیں کہ فلاں نے بنایا. مثال کے طور پر تاج محل کے بارے میں کہتے ہیں کس نے بنایا تو شاہ جہاں نے بنوایا. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری والم نمبر 2 پیج نمبر 79 کے اوپر یہی توجیہ بیان کی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے حکم سے کوئی کام ہو اور وہ کام حکم دینے والے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. مثلا خلیفہ نے کسی شخص کو انعام دینے کے لیے کہا, خلیفہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کو انعام دو, اور انعام دینے والا دوسرا ہوتا ہے. خلیفہ وہ کام نہیں کرتا ہے لیکن وہ کام خلیفہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی, ان کی دلیل یہ ہے کہ جو حدیثیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے وہ حدیثیں ضعیف ہیں, اور جن حدیثوں میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی بات تو یہ کہ اہل علم کے درمیان یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیا, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا اور وہ وجہ پوچھتے ہیں, جیسا کہ ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب نے وجہ پوچھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام کی سنت ہے کہ امام بھی مقرر کیا جائے اور مؤذن بھی مقرر کیا جائے. ایک ایسا آدمی ہو جو امامت کرانے پر مامور ہو, دوسرا ایسا آدمی ہو جو اذان دینے پر مامور ہو, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اور دوسرے صحابہ کرام کو مقرر کیا اذان دینے کے اوپر. تو یہ اسلام کی سنت ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا. ہمارے معزز بھائی جناب ابو عمران صاحب سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام, یہ جواب آپ کی خدمت میں خالص قرآن و حدیث
اس کی روشنی میں پیش کی گئی ہے، اس کے لیے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری صحت و عافیت کے لیے اور میرے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کے لیے خوب خوب دعائیں کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، اس گروپ کے تمام ممبران کو، اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔